اکثر ہمارا دل ان چیزوں کو پانے کی خواہش کرتا ہے جو چیزیں یا لوگ ہماری قسمت میں نہیں ہوتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھے ہی نہیں ہوتے، اور ہم ان کے لیے بار بار دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہماری قسمت میں یہ نہیں لکھا، ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا، تو ہمارے دل میں اس شخص یا چیز کی محبت کیوں ڈالی؟ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں کرنی تھی تو اس شخص کی محبت ہمارے دل میں کیوں پیدا ہوئی؟ جانتے ہو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک تمہیں اس مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے شمار ہوتے ہیں، جہاں اس کے صبر کرنے والے بندے شمار ہوتے ہیں، جہاں تک کسی عام انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ جب تمہارا دل ٹوٹ جاتا ہے، جب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تمہیں آزمائش دے رہا ہے یا اللہ تمہیں سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ تو ہر مقام میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم ان چیزوں کو دل میں بسا لیتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اگر ہم کسی بھی انسان یا چیز سے اللہ سے زیادہ محبت کریں تو وہ چیز ہمیں بے سکون کر دے گی، ہمارا سکون چھین لے گی۔ وہ انسان جو آپ کو اپنی محبت میں اللہ کی طرف لے جائے، وہی انسان آپ کے لیے بہتر ہے اور اسی سے آپ کو سکون ملے گا۔ کسی بھی چیز سے یا انسان کے لیے محبت صرف ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی، اور وہ چیزیں ہمیں آگے جا کر تکلیف بھی دے سکتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں، اسی لیے تو یہ ہمیں بے سکون کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت دل میں اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ سے زیادہ محبت کسی اور کی ہو تو پھر تمہارا دل درد دل بن جاتا ہے اور پھر ہمارے اوپر آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندے کے ایمان کا امتحان ضرور لیتا ہے، اور جتنی بھی ہمیں آزمائشیں اور ہمارے اوپر امتحان آتے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے تو جب دل ٹوٹتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کی جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں خدا رہتا ہے۔ ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ ہماری من پسند چیز ہمیں مل جائے، ہماری ہر دعا قبول ہو جائے۔ اگر ہمیں یہ چیز نہ ملی یا ہماری دعا قبول نہ ہوئی تو ہم مر جائیں گے۔ یہ یاد رکھو کہ آپ کا دل شروع ہی سے اللہ ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں عارضی تکلیف دے کر تمہیں مستقل اذیتوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے، کیا وہ نہ جانے گا دلوں کے حال جو دل کو خود بناتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو ذات درختوں سے سوتے ہوئے پرندوں کو نیچے نہیں گرنے دیتی، جو ذات کالے پتھروں میں کالی چونٹیوں کو رزق پہنچاتی ہے، وہ تمہیں کبھی بھی تنہا بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم پہ مشکل دور آتا ہے، جب ہماری دعا کوئی پھنسی ہوئی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری دعا قبول ہو جائے، تب ہمارا دل بہت اذیت اور تکلیف میں ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ہماری دعا قبول ہو، لیکن اللہ پاک مستقبل کو جانتا ہے۔ وہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہ وہی دے گا، اور جو بہتر نہیں ہوگا وہ ہمیں وہ نہیں دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ اپنی دعائیں اللہ پاک سے مانگتے رہو۔ جو آپ کے حق میں بہتر ہوں گی وہ ضرور دے گا، وہ بہتر کو بہترین کر کے دے گا اور انشاءاللہ ضرور دے گا۔ نصیب کو صرف ایک ہی چیز بدل سکتی ہے اور وہ ہے دعا، لہٰذا آپ اللہ پر یقین کر کے دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول کرے گا۔ آمین ثم آمین۔